إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے واسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، عظیم صحابی، عظیم المرتبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرابت دار، بے شمار ان کے فضائل اور مناقب جن کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کو واضح کرتے ہیں۔ جس قدر یہ عظیم شخصیت ہے اور یہ صحابی رسول ہے، اسی قدر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی مظلوم ہے کہ جتنی غلط بیانیاں اور بہت سی من گھڑت باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گڑی گئی، جو ایک صحابی تو بہت بلند تر ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ویسے لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ان کا مقام تو بلند تر ہے۔ ایسی باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گڑی گئی کہ جو صحابی تو نہیں، ایک عام نیک متقی انسان ہو اس کے شایان شان بھی نہیں، جا کے سیدنا معاویہ جو صحابی رسول ہے ان کے متعلق اس قسم کی باتیں جو ان کے شرف، ان کے مقام اور ان کی عظمت کو داغدار کرنے والی۔ بہت سی باتیں من گڑت ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بے سند ہیں، بہت سی ایسی ہیں جن کی سند ہے لیکن ضعیف ہے، بہت سی ایسی روایات ہیں جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن معنی غلط دیا جاتا ہے۔ وہ اس قدر ان کی ذات اور ان کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے کہ جو ایک صحابی رسول کے لیے دل میں محبت، عقیدت، وابستگی ہونی چاہیے، وہ امت کے دلوں میں شکوک و شبہات کی نظر ہو گیا۔ جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس لیے بات ارشاد فرماتے کہ جب روافض نے اور خوارج نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کیا، ان کو بعض نے کافر کہہ دیا، بعض نے فاسق کہا، زبان تان کو دراز کیا، تو آئمہ نے، اہل علم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ دو قسم کے افراد ہیں،
ایک وہ ہے کہ جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام ہے، عقیدت اور وابستگی ہی ہے۔ اور بعض دل ایسے ہیں کہ جن کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات ہیں، دل میں ملال ہے، دل میں طعن ہے، اعتراض ہے، تنقید ہے، تنقیص ہے۔ یہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس کون سا دل ہے۔ وہ دل جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے لبریز ہے، یا وہ دل جو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن، اعتراض اور ان کے مقام اور شرف کو مجروح کر دینے کے جذبات رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، یقیناً خوش نصیب ہے کہ جن کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کے لیے محبت ہے، احترام ہے اور عقیدت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، صحابی رسول ہیں، تقریباً 2.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ ان 2.5 سالوں میں میدان جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا جو شرف ہے، جو صحابی رسول ہونے کی عظمت اور رفعت ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی فضیلت نہ بھی ہو، صرف صحابی رسول ہونے کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ کائنات کی کوئی عزت، کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فضائل کو اور بے شمار ہے، صرف یہ فضیلت کہ صحابی رسول کتنا بابرکت ہے، جس نے ایک لمحہ بھی آپ الاسلام کے رخ اکبر کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، وہ تو اتنی برکتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے شرف اور مقام کو بیان کیا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک وقت آئے گا کہ لشکر ایک تیار ہوگا کفار سے ٹکرانے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے اندر قلیل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سوال کریں گے کیا اس لشکر میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے، جس کو آپ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ بتایا جائے گا ایک انسان ایسا ہے جس کو صحابی رسول ہونے کے اعزاز سے اللہ نے مشرف کر رکھا ہے۔ وہ لشکر والے خوش ہو جائیں گے اس بات پر کہ ایک صحابی رسول لشکر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لشکر ٹکرائے گا، اللہ عز و جل میرے صحابی کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دیں گے۔ ایک صحابی اتنا برکتوں والا ہوتا ہے، جس لشکر میں موجود ہو اللہ کی تائید و نصرت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان نہیں کی، آپ الاسلام نے مزید بیان کیا، پھر وقت بیت جائے گا، ایک زمانہ گزر جائے گا، پھر ایک لشکر تیار ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا میں موجود نہیں ہوگے، اور ان کے شاگرد وہ بھی قلیل ہوں گے۔ آپ نے اسلام میں فرمایا لشکر میں سوال ہوگا کیا اس لشکر میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہو؟ کوئی ایسا بھی ہے؟
جو صحابی تو نہیں ہے، صحابی کا شگرد ہو، اس کی رفاقت میں کچھ وقت اس کا بیتا ہو، کہنے والے کہیں گے ایک ایسا بھی ہے، ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی مصاحبت میں اس نے وقت گزارا ہے۔ لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس نبی کے صحابی کا شاگرد موجود ہے اس لشکر کے اندر، پھر وہ لشکر ٹکرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل میرے صحابی کے شاگرد کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے۔ صحابی نہیں ہے، صحابی کا شاگرد ہے۔ صحابی کی برکتیں اتنی ہے کہ اس کا شاگرد بھی ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم پہ آگے نبی اسلام نے بیان کیا پھر ایک لشکر تیار ہوگا، اور یہ وہ دور ہوگا دنیا میں نہ صحابہ ہوگے نہ صحابہ کے شاگرد ہوگے، اور ان شاگردوں کے شاگرد بھی قلیل ہوگے۔ وہ لشکر تیار ہوگا لڑنے کے لیے، سوال کرنے والے پھر سوال کریں گے کیا اس لشکر میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہو؟ صحابی نہیں، صحابی کا ساتھی ہو، اس ساتھی کا ساتھی، اس کی شاگردی میں کچھ وقت بتایا ہوا، کہنے والے کہیں گے ایک ایسا بھی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ لشکر ٹکرائے گا اور اللہ عز و جل نبی کے صحابی کے شاگرد کی وجہ سے غلبہ عطا فرما دے گا۔ صحابی کو کیا سمجھا ہے؟ صحابی رسول کی عظمتوں کو کیا جانا ہے، ان کی رفعتوں کو کیا جانا ہے، ان کی عظمت آسمان کے ستاروں سے بلندر ہے۔ یہاں صحابی نہیں، صحابی کے شاگرد ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نبی اسلام کے صحابی ہے، اللہ کی قسم ہے۔ آپ سیدنا معاویہ کی ذات کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جاؤ ساری کائنات کی آنکھوں کو اکٹھا کرو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو حالت ایمان میں دیکھا ہے۔ جاؤ ساری کائنات کی آنکھیں ایک طرف اکٹھی کر دو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آنکھیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، آگ نہیں چھو سکتی اس کو جس نے رخ مصطفیٰ کو حالت ایمان میں دیکھا ہوا۔ اور صرف یہ اتنا شرف نہیں، او رآ من رآنی، جس نے مجھ کو دیکھا اس کو تو آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے صحابی کی عظمت یہ ہے کہ جس نے مجھ دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس کو بھی جہنم حرام کر دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صحابی، ان کے پاس ایسی آنکھیں تھیں جو رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی، اور ان کے پاس ایسے کان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سنا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ گفتگو میں آپ اسلام کی سماعتوں کو لگا کر سنا کرتے تھے۔ ان کے پاس واللہ وہ نمازیں تھیں جن کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس جمعہ المبارک کے وہ خطبات تھے جن کے خطیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس وہ جہاد تھا جس جہاد میں امیر المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کسی سوال کرنے والے نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی وہ افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ تابعین میں سے، صحابہ کے شاگردوں میں سے، اور اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے صاحب بصیرت، صاحب تقوی، اور ایسے سیاست کے امور میں شاندار کردار، صرف 2.5 سال کے اندر پورے عالم اسلام میں امن قائم کر دیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی۔
اتنی شاندار شخصیت، اتنی قدآور شخصیت، اتنی عظیم شخصیت، لیکن سوال کرنے والے جو کمپیریٹیولی تقابل کرتے ہوئے سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو، تم سوچتے کیا ہو؟ کہاں صحابی رسول، کہاں غیر صحابی؟ صحابی کے مد مقابل میں جتنا مرضی تقویٰ ہو، للہیت ہو، الہ عبادت و بندگی کا اخلاص ہو، صحابی رسول کے شرف کو پہنچنا تو درکنار ہے۔ کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ان الغبار الذی دخل فی انف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو گرد و غبار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو نبی اسلام کی رفاقت میں دوڑایا، گھوڑے کے قدم کے ٹانپ زمین پر لگے، زمین سے گرد و غبار اٹھا، نتنے تک پہنچا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کرتے ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا رحمہ اللہ تعالی، عظیم محدث، عظیم فقہاء میں سے، فرماتے ہیں کہ جو نبی اسلام کی رفاقت میں میدان جہاد میں گھوڑا دوڑایا، گرد و غبار وہاں تک پہنچا، اس گرد و غبار کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور صحابی رسول سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی، سیدنا سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا قول امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کا شرف اور مقام یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں چلا تو گرد و غبار نے اس کے چہرے کو خاکالود کر دیا۔ کہا یہ وہ لمحہ، وہ وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں میدان جہاد میں چہرے کو گرد و غبار کرنے والا تھا۔ کہا تم سب کی عمریں ہو اور وہ عمر بھر نیکیاں کرے، اگرچہ عمر نوح علیہ السلام کی دے دی جائے تم اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو صحابی رسول کا مقام ہے، یہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کا فرمان امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ میں عبداللہ ابن مبارک امام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان کا قول نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَمَا لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ کہا فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو نبی اسلام کے ساتھ ایک لمحہ گزارا تھا، ایک لمحہ نبی اسلام کی معیت میں گزارا تھا، وہ لمحہ تمہاری ساری زندگی کے نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ امام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی، اور صحابی رسول ہو اور اس کے شرف کا مقابلہ وہ کر پائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اور کوئی شرف نہ بھی ہو، صرف صحابی رسول ہونے کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کا مقابلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال یہی کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم صحابی جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ کہاں صحابی؟ کہاں عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی، اس کے مد مقابل کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے سوال کیا امام احمد بن حنبل سے، کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو اللہ کا نیک بندہ، متقی انسان، وقت کا خلیفہ ہے اور شخصیت بے داغ شخصیت ہے، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سنیے۔
امام اہل سنہ والجماعہ وہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھو، ایسے شخص کی مجلس میں نہ بیٹھو، اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، اگر وہ بیمار ہو جائے اس لائق نہیں کہ اس کی تیمارداری کرو، اس کی تیمارداری کے لیے نہ جاؤ۔ یہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا فتویٰ ہے۔ اور فتویٰ کب دیا؟ جب اصحاب رسول اس دنیا سے جا چکے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظمتوں کے ساتھ زندگی کو بتا چکے ہیں، اس کے صدیوں بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، اور صرف صحابی رسول نہیں، نبی اسلام کی نگاہ میں مکرم ہے، محترم ہے، معزز ہے۔ یہ جذبات کی بات نہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اکرم علیہ الرجل، احق ما اکرم علیہ الرجل ابنتہ او اختہ، وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی، یا وہ شخص جس نے اپنی بہن کسی کے نکاح میں دی، لازم ہے، حق ہے سب سے زیادہ کہ اس بندے کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی تقریب کی جائے۔ اب میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اگر حدیث بیان کروں یہ والی اور میں کہوں لوگوں اپنے سسر کی عزت کیا کرو، اپنے برادر اللہ کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، سسر نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے، جس کو پالا، پوسا، بڑا کیا، آپ کی رفاقت میں دیا، بھائی نے اپنا بہنا کو آپ کے نکاح میں دیا، اس کی عزت کیا کرو۔ میں اگر یہ بات کہوں، بعد میں کوئی آ کے کہے آپ کے سامنے مولوی صاحب بات تو یہ کر رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، نہ اپنے سسر کی عزت کرتے ہیں، نہ اپنے برادر اللہ کی عزت کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کہتے مولوی صاحب چولی نے بات کرتے کچھ ہے، عمل کچھ ہوتا ہے تو بات کچھ کرتے۔ آپ کہیں گے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں انسان، بات کرتا کچھ ہے عمل نہیں کرتا۔ مجھے ذرا بتائیے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو کیا آپ علیہ السلام اپنے سسر کی عزت نہیں کرتے ہو، اپنے برادر اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو؟ سیدہ اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سگے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والدہ گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ کی قسم ہے، نبی اسلام حق کہنے میں دنیا میں سب سے سچے ہیں، اور حق پر عمل کرنے میں دنیا میں سب سے کھڑے اور اعلیٰ انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، آپ اسلام نے جو فرمایا ہے اس پر خود عمل کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، یہ نبی اسلام کے ہاں مکرم ہے، محترم ہے، قابل تکریم ہے۔ آپ اسلام کی نگاہ میں جو قابل تکریم ہو، آج کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تکریم نہیں ہے، قابل عزت نہیں، واللہ اللہ کی قسم ہے، جو نبی اسلام کے ہاں قابل عزت ہے، اگر وہ قابل عزت نہیں تو روح زمین پر کوئی بندہ عزت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی بندہ عزت کے لائق نہیں۔ جو اس کی عزت نہیں کرتا، جو سیدنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز، مکرم، قابل احترام، عزت دیے گئے انسان کی عزت نہیں کرتا، دنیا میں وہ شخص قابل عزت نہیں ہو سکتا۔ آپ اسلام کے مکرم اور محترم انسان کی عزت نہ کرے، وہ کائنات میں معزز وہ نہیں ہے، وہ معزز نہیں، وہ قابل احترام نہیں، بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، نہ قدری اور بے قدری کی انتہا پہ وہ شخص کھڑا ہے جو اس کو معزز اور محترم نہیں سمجھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معزز اور محترم ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی معزز اور محترم، اور کل قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل سحر ونسب ینقطع، کل قیامت کا دن ہوگا، نسبی رشتے، سسرالی رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، کسی کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، خونی رشتے
اور سسرالی رشتے کسی کا رشتہ باقی نہ رہے گا. الا سحری و نسبی، سوائے میرے سسرالی رشتے کے اور میرے نسبی رشتے کے باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اب بتائیے مجھے، ہم قیامت کے دن دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہم تمنا رکھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی سفارش کریں گے. ہم اللہ سے تمنا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں. اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم مستحق ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں. یہ امید ہے، یہ طمع ہے، دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں اس بات کی. گارنٹی نہیں. اللہ سے طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور یقیناً اللہ عز و جل سے پورے وثوق سے امید رکھتے ہیں. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے. ہمارے لیے امید ہے اور ان کے لیے یقین ہے کہ کل نسب و سحر و نسب یکفی الا سحری و نسبی، سارے رشتے ٹوٹیں گے، سسرالی میرا رشتہ نہ ٹوٹے گا، میرا نسبی رشتہ نہ ٹوٹے گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی اسلام نے گارنٹی دے رکھی ہے. کل میدان محشر کے اندر یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، یہ قائم رہے گا. یہ نبی اسلام کی رفاقت میں اس شرف اور امتیاز کے ساتھ بلند تر ہوں گے میدان محشر کے اندر بھی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے ہاں اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں دی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بندہ دعا کس کو دیتا ہے؟ جس پر پیار آتا ہے. بندہ دعا کس کو دیتا ہے؟ جو محبوب ہوتا ہے. بندہ دعا اس کو دیتا ہے جس کے لیے دل میں عزت اور احترام ہوتا ہے. بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے جس سے پیار ہو، احترام ہو، عزت ہو، دل میں جس کے لیے مثبت جذبہ ہو، بندہ اسی کو دعا دیتا ہے. اور آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا معاویہ. اللہ میں آرزو کرتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیرا پیغمبر ہے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کو ایسا بنا دے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست فرما دے. خود بھی ہدایت کی آلہ ہو، دوسروں کی بھی ہدایت کی رہنمائی کر، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، اور ایسا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر خود راہ ہدایت پر آنا شروع ہو جائے. نبی اسلام نے دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ہادی مہدی ہونے کی دعا دی. امام مجاہد کہتے ہیں، تابعین میں سے اصحاب رسول کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے پاس وقت گزارا، وہ فرماتے ہیں لو رأیتم، اگر تم دیکھ لیتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لقلتم، ضرور تم کہتے ہو، ضرور تم کہتے انہ المہدی، اور یہ تو یہی مہدی ہے، یہی مہدی ہے. یہ امام مجاہد نے کہا یہ ہدایت والا، لوگوں کی ہدایت کی سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ مہدی ہے. یہ امام مجاہد کہتے ہیں اگر آپ دیکھتے ان کے وقار کو، ان کی شخصیت کو، ان کی ظاہری کیفیت کو، ان کی نیکی کو، ان کے تقوی کو، ان کے عمل کو دیکھتے تو تم جان لیتے یہی مہدی ہے. کیوں نہ مہدی ہو. نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اور یہی قول امام قتادہ کا بھی ہے، یہی قول امام اعمش کا بھی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کی نیکی کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بعد والے آنے والوں تم دیکھ لیتے نا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو جان لیتے کہ یہی مہدی ہے. مہدی ہے ہدایت والا، لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کرنے والا. یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا دی اللہم علم معاویہ الکتاب. اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، کتاب کا علم عطا فرما دے. ومکن لہ فی البلاد، شہروں میں اس کو اقتدار عطا فرما دے، شہروں میں اس کو اختیار، اقتدار، مملکت میں ان کو با اختیار بنا دے. وقیہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے، اللہ کتاب کا علم دے دے. کتاب
وہ قرآن جو اللہ عز و جل نے نبی اسلام کے قلب اطہر پہ اتارا، فرمایا قرآن اے اللہ اتارا مجھ پہ ہے، سمجھا معاویہ کو دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہیں، یہ علم رکھنے والے ہیں، فقاہت والے ہیں، دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ یہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ اور اسی طرح نبی اسلام کی یہ دوسری دعا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ شہروں میں اس کو بادشاہت عطا فرما، اختیار اقتدار عطا فرما۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے با اختیار بنایا، با اقتدار بنایا، مسلمانوں کا امیر بنایا، یہ ویسے ہی نہیں تھا، نبی اسلام کی دعا ہے پیچھے چل رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پیچھے کام کر رہی۔ اور یاد رکھیے گا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے صاحب بصیرت، سیاسی مدبر اور مملکت کے امور میں اتنے ذہین فطین فہم و فراست والے کہ جن کے بارے میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا موقف سنیے۔ ملک شام فتح ہوا، سب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، نام ان کا بھی یزید تھا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فاتح بنے ملک شام کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ملک شام کا امیر بنایا۔ چند سالوں کے بعد، 2-3 سالوں کے بعد سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں وہ فوت ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا گورنر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی کا طرز عمل دیکھیے، حکومت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، بہت سے گورنر ایسے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں کے بنائے، 1 سال 2 سال کے بعد ان کو چینج کر دیا کرتے تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا، مقرر کرنے کے بعد ان کو ہمیشہ باقی رکھا جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام، دمشق اور سارے علاقوں کے امیر، جو امیر تھے، گورنر تھے وہاں کے سارے علاقوں کے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیسر روم کا بادشاہ وقت کی بہت بڑی سپر پاور، وہ بڑا دانش مند ہے، سیاسی مدبر ہے، سیاسی تدبیر کرنے والا ہے، اس کی مملکت کے اندر بڑی اکائی ہے، یکجائی ہے، اتحاد اور اتفاق ہے، اپنی مملکت کے امور کو بڑی شاندار کیفیت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ چلاتا ہے، کیسر روم، اس کا ذکر کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے روم کی بات کرتے ہو، کیا تمہارے پاس معاویہ نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا آپ کے پاس معاویہ نہیں ہے؟ سیاسی مدبر، سیاسی امور میں انتہائی ذہین اور فطین، تمہیں کیسے روم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے اس سے بہتر بندہ دے رکھا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا گورنر مقرر کرنے کے بعد نہ صرف مقرر رکھا، باقی رکھا ان کو۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے زمانے کے اندر امیر جو ہے نا گورنر تھے ملک شام کے۔ پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام کے امیر المؤمنین بنے، 20 سال گورنر رہے، 20 سال گورنر ملک شام اور ان سارے علاقوں کے، 20 سال تقریباً پورے عالم اسلام کے امیر المؤمنین رہے۔ ان پہلے 20 سالوں میں ان کی مملکت کے اندر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کسی قسم کا انتشار اور اختلاف نہیں تھا۔ اور پھر جب 20 سال پورے عالم اسلام کے امیر المؤمنین رہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 20 سالوں کے اندر پورے عالم اسلام میں کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی کسی قسم کا انتشار موجود نہیں تھا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کا سیاسی مدبر ہونا، مملکت کے امور کو شاندار کیفیت کے ساتھ بسر کرنا،
یہ اس بنا پر تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی الاسلام دعا دے رہے اللہم علم معاویہ الکتاب، کتاب کا علم دے دے، ومکن لہ فی البلاد، شہروں میں اس کو اختیار اور اقتدار عطا فرما دے۔ تیسری دعا وقہ العذاب، پہلی دعائیں تو دنیا میں پوری ہو گئی، تیسری دعا آخرت میں اللہ عز و جل سے کہ یا اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یقیناً نبی اسلام کی یہ دعا بھی 100% مقبول ہے، اللہ عز و جل ان کو محفوظ فرما دے۔ نبی اسلام نے دعائیں دی ہے۔ اور پھر شرف اور امتیاز کی بات ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہی مصداق نہیں، بلکہ امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول نقل کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یکتب الوحی، وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی ہے۔ اب دیکھیں صحیح امتیاز کتنا بڑا ہے، شان کتنا بڑا ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل آسمان سے اس کو نازل کرتے ہیں، جبریل لے کے آتے ہیں، نبی اسلام کے قلب اطہر پہ اترتا ہے، آپ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تلاوت کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، اور وہ قرآن جو نبی اسلام کی زبان سے نکلتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا قلم حرکت کرتا ہے، ان الفاظ کو صفحہ قرطاس پہ منتقل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا امتیاز، اتنی بڑی شان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ پڑھا لکھا ہے، بیٹا میرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اپنے پاس وحی کی کتابت کے لیے اپنے پاس رکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس کتابت وحی کے لیے رکھ لیا۔ بدنصیب کہنے والا کہتا ہے، سوشل میڈیا کا سکالر کہتا ہے، وہ کہتا ہے سفارشی بھرتی ہوا، سفارشی بھرتی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے سفارشی بھرتی کیا۔ ہم کہتے ہیں بیوقوف آدمی، ذرا نبی اسلام کا فرمان تو دیکھ لے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، باقی ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا وتؤجروا، سفارش کرو، سفارش کر کے اجر حاصل کرو، یعنی میرے سامنے کسی نیکی کے کام کی سفارش کرو، سفارش تم کرو گے، اجر آپ کو اللہ عز و جل عطا فرمائیں گے۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ صادر فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے سفارش سیدنا ابو سفیان نے کی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فیصلہ اللہ نے کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت وحی کے لیے اپنے پاس رکھیں گے۔ صرف سفارش کی بنیاد پر نہیں، فیصلہ اللہ، یقضی اللہ فیصلہ کرتا ہے علی لسان نبیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ما شاء، جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے کیا چاہا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اے نبی آپ اپنی کتابت کے لیے پاس رکھ لیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فیصلے سے کاتب وحی ہے، سفارش کی وجہ سے نہیں۔ سفارش تو اجر کے لیے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین اور شارحین نے یہی بات لکھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا۔ امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم کے شارح ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا۔ امام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی لکھا۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی لکھا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی یہی لکھا۔ یہ تمام محدثین اور شارحین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کے کاتب وحی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں تھے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ قول بہت برا اور ردی کی ٹوکری کا قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے۔ اور سوشل میڈیا کا سکالر کیا کہتا ہے؟ تخفیف کرنے کے لیے، مقام کو مجروح کرنے کے لیے، عزت کو داغدار کرنے کے لیے کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منشی رکھ لیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے، ان کی عزت اور وقار کو مجروح کرنے کے لیے ہلکا لفظ بولا، آپ نے اسلام میں منشی رکھ لیا۔ اور میں نے کہا بیوقوف انسان، منشی ذرا تصور تو کرو، وہ منشی ہے تو کس کا منشی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی ہے۔ وہاں تو کیفیت یہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر کسی شخص کو ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر غلامی کے لیے ایک لمحے کے لیے پہرہ داری کا شرف مل جائے، کائنات میں تو اس شرف کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو کاتب وحی بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے وحی اور کتابت کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لکھوانا چاہتے ہیں آپ الاسلام پاس بلاتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف سیدنا معاویہ کو دیا ہوا اللہ کے حکم سے تھا، تو تخفیف کرنے والے اپنے دل کی قدورت، اعتراض اور تنقیص جو ہے اس کو بیان کرتا ہوا صرف کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منشی بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج ایک اعتراض یہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری زندگی نبی الاسلام کی مخالفت میں وقت بیتا، ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزرا، بدر کا معرکہ پیش آیا تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر تھے جس کو پکڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ لشکر نکل گیا، بعد میں بدر میں لڑائی پیش آ گئی، وہاں سپہ سالار ابو جہل تھا۔ احد کا معرکہ پیش آیا تو وہاں سپہ سالار ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے۔ خندق کا معرکہ پیش آیا، وہاں پر بھی سپہ سالار کفار کی طرف سے سیدنا ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ بھی مخالفت میں گزرا، مدنی دور بھی مخالفت سے گزرا، ساری زندگی مخالفت سے گزری۔ اے اللہ، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ابو سفیان ہے، سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ساری زندگی نبی الاسلام کی مخالفت میں بیتے ہیں، اور پھر آخر میں مکہ فتح ہوا تو معافیہ مانگ کر مسلمان ہوئے۔ یہ بھی بات کہی جاتی، معافیہ مانگ کے مسلمان ہوئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ ہی بتا دیجئے، ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں بیتی اور اس کے بعد آخر میں معافیہ مانگ کر مسلمان ہوئے، اللہ تیری نگاہ میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے ہاں ان کی عزت، ان کا شرف کیا ہے؟ تیرے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، قرآن کو پڑھو، میرا کلام ہے، ساری باتیں تو بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورۃ الفرقان میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا من تاب و آمن، وہ شخص جس نے کفر سے، شرک سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، پچھلی معاملات کو چھوڑ دیا، کفر چھوڑا، شرک کو چھوڑا، توبہ کرنے کے بعد آمنا، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، عمل لے کیے، نبی الاسلام کی رفاقت میں حنین میں بھی چلے، نبی الاسلام کی رفاقت میں جانے جہاد میں بھی چلے، نیکی کا عمل کیا ہے، عمل عملا صالحا، نیک عمل کیا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ عز و جل فرماتے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لمحہ بھر کے لیے ٹھہر جائیے، نیکیوں کے نہیں، گناہوں کے ڈھیر تھے۔ اے اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی مخالفت میں وقت بیتا، گناہوں پہ بڑے بڑے ڈھیر تھے، پہاڑوں جیسے ڈھیر تھے۔ اے اللہ، ان ڈھیروں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ڈھیر جو ہے گناہوں کے، ان کو مٹانا نہیں، ٹھہر جاؤ،
مٹانا نہیں ہے، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ڈھیر رہیں گے، گناہوں کے پہاڑ رہیں گے، لیکن گناہوں کے نہیں رہیں گے، ایک لمحے میں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور جاؤ کائنات کے لوگوں، ساری زندگی عمل کرتے رہے، ساری زندگی عمل کرتے رہے، ساری زندگی نیکیوں کے انبار لگاتے رہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں گناہ نیکیوں میں بدل گئے تھے۔ ان کی عظمتوں کو تم اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو دل میں اس کے گھٹن ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے قرآن سے دیکھتا ہے، اس کے لیے جذبہ محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام ہے، عزت اور توقیر ہی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ امام مسلم نے حدیث کو نقل کیا ہے، واللہ اگر دل کے دریچے کھلے ہوئے ہو، دل کے اندر کینہ اور بغض نہ ہو، دل بے لوث ہو، دل کی تختی جو ہے وہ صاف ہو، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی، مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے، جلدی سے مجلس میں آئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم کچھ ساتھی بیٹھے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اس کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی تعریف اور توصیف میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اسلام نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس کی حمد اس بنا پر کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کے ساتھ ہمیں عزت اور شرف سے نوازا ہے، اس نے کرم کیا ہم پر، اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت کی راہوں پر چلا دیا، اس پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح تمہید بیان کر رہے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا، اللہ کیا اللہ کی قسم ہے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم ساتھیوں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ایمان کی توفیق دی، ہمیں عزت سے نوازا ہے، اسی بنا پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر اعتراض تھا، نہیں، بات بہت بڑی تھی، بات بہت بڑی تھی، میں گھر میں تھا، جبریل آئے مجھ کے پاس، اللہ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے مجھ کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ ساتھی بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور وہ ایسے ساتھی ہیں کہ اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کے پیغام دے کے بھیجا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ نے مجھے پیغام دے کے، جبریل کہتے ہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو وہ ساتھی بیٹھے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان کے شرف اور امتیاز کو تم کیا جانو، وہ ذات ہے، یہ مسلم کی حدیث کے اندر اللہ جن پر فخر کرتا ہے، تم اعتراض کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، شرف کو مجروح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو اس بندے کے خلاف کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی، واللہ میرے دل میں خیال آیا، نبی اسلام کے ساتھی تو پہلے بھی بیٹھا کرتے تھے، مجلس تو پہلے بھی ہوا کرتی تھی، مسجد نبی کے اندر اصحاب صفہ تو موجود ہوتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھایا کرتے تھے، سارے ہی کام ہوا کرتے تھے۔ جبریل اس وقت کیوں آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت کیوں بھیجا تھا؟ کسی اور مجلس میں کیوں نہیں بھیجا؟ مجلس تو ہر وقت ہوتی تھی، ہر وقت مجلس ہوتی تھی، مدینہ کے ابتدائی دور سے لے کر فتح مکہ تک، مکہ کے بعد کے دور میں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی
رضی اللہ تعالی اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد کی مجلس ہے نا، مجلس کو تو 8-9 سال ہو چکے، مجلس تو لگا کرتی تھی، اللہ تب بھی دیکھتے تھے، جبریل نہیں آتا تھا۔ آج جبریل کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ مجلس میں امیر معاویہ موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے علم میں تھا معاویہ بیٹھے ہیں، اللہ کے علم میں تھا یہ حدیث امام مسلم نقل کریں گے، اللہ کے علم میں تھا یہ حدیث سیدنا معاویہ بیان کریں گے، اللہ کے علم میں تھا لوٹی والی مسجد میں گجرات کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں یہ حدیث بیان ہوگی۔ کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ واللہ اللہ کو ان ساری باتوں کا علم تھا، اسی لیے جبریل آئے تو اسی مجلس میں آئے جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اللہ نے بلند کرنا۔ ان اللہ یباہی، بے شک اللہ فخر کرتا ہے بکم الملائکہ، صرف اپنے لیے نہیں فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے سیدنا معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ بلندر ذاتیں جن پر اعتراض، جن پر تنقیص، جن کے شرف کو مجروح کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کیا جاتا ہے۔ واللہ، اور یاد رکھیے گا اصحاب رسول تاریخی شخصیت تو نہیں ہے۔ تم نے جب بھی اعتراض کیا تاریخ کو دیکھا، تاریخ میں تو وہ جھوٹ اور کذب بیانی ہے، جس طرح میں نے آغاز میں کہا، بہت سی من گھڑت باتیں، ایسی من گھڑت باتیں جو صحابی رسول کے شرف کے تو بڑی بات ہے، کسی عام مسلمان نیک متقی انسان کے شرف کے بھی منافی ہے۔ تم نے وہ جھوٹی ہوئی گڑی ہوئی باتوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سینے سے لگا کر اپنے سینے میں بغض کے پروان چڑھا کر نفرتوں کے بیج بوئے، جبکہ اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ تو قرآنی شخصیات ہیں، وہ تو نبی اسلام کے فرمان کی شخصیات ہیں۔ اور آغاز میں میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کچھ تاریخی من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں، کچھ باتیں بے سند باتیں ہیں، کچھ باتیں باسند ہیں لیکن ضعیف ہیں، اور کچھ باتیں صحیح ہیں لیکن ترجمے میں معنی میں مفہوم کے اندر گڑبڑ کی جاتی ہے، جو ان کے شرف کو مجروح کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ورنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ اللہ عز و جل کے ہاں کس قدر محبوب ہے۔ میں نے کہا قرآنی شخصیات ہیں، یہ قرآن کی بھی چند آیات مبارکہ سماعت فرما لیں۔ یہ اللہ عز و جل نے سورۃ توبہ کے اندر یہ آیت مبارکہ کو نازل کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ اول سبقت لے جانے والے مہاجر ہیں، اور پھر اول سبقت لے جانے والے انصار ہیں۔ مہاجر وہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے رہے، انصار وہ جو مدینہ کے ساتھی تھے اور مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا یہ سورۃ توبہ نازل کب ہوئی؟ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوئی، ہجرت کے 9ویں سال میں، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بیت اللہ کی طرف مکہ سے مدینہ سے مکہ روانہ کیا، پیچھے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں احکام نازل ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے یہ احکام لے کے وہاں پر گئے۔ یہ سورۃ توبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد 1 سال 1.5 سال کے بعد نازل ہوئی، 9 ہجری کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ عز و جل فرماتے 3 گروہ ہیں، مہاجرین انصار، تیسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان، جو ان دونوں کے پیچھے نیکی کی راہ پہ چلا۔ اب اس موقع پر یہ 3 گروہ ہو گئے، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا، تیسرا جو بعد میں مسلمان ہو کے ان کے پیچھے نیکی کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے، تو 8 میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے بعد 1 سال ہو گیا نیکی کی راہوں پر، غزوہ حنین کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ تبوک میں موجود تھے، نیکی کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 گروہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ عز و جل ان سے، مہاجرین سے اللہ راضی ہو گیا، انصار سے اللہ راضی ہو گیا، ان کے پیچھے جو اب تک مسلمان ہو چکے اس موقع پر کرنٹ کیفیت میں وہ مسلمان شدہ افراد پر اللہ راضی ہو چکا۔ اور میں سیدنا معاویہ موجود ہے کہ نہیں موجود، اور موجود ہے کہ نہیں موجود؟
وہ 8 سے پہلے مسلمان ہو چکے. 8-9 میں یہ آیت مبارکہ نازل, رضی اللہ, اللہ راضی ہو چکا. پھر سیغہ دیکھیے, سیغہ ہے ماضی کا, راضیہ. ایک کام ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. کوئی بات کرتا, بندہ کہتا ہے نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کام پورا نہ ہو, رک جائے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں کام آئندہ کروں گا, ممکن ہے نہ کر پائے. دیکھیں اس مسجد میں ڈاکٹر عمار امین حافظ, عمار امین حافظ اللہ تعالی, انہوں نے یہ کل کا جمعہ پڑھایا, جمعہ پڑھا چکے, جمعہ پڑھا چکے, جمعہ پڑھا چکے, نامہ اعمال میں ثبت ہو چکا, نیکیوں کا جو اللہ کی طرف سے آنے والی کیفیت تھی وہ ثبت ہو چکی, رقم ہو چکی. آئندہ جمعہ پڑھائیں گے, ہو سکتا ہے وہ کام پڑ جائے, وہ مسئلہ بن جائے, کوئی اور کیفیت ہو, پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, یہ ہم امید پر ہی ہے نا. یہاں جو اللہ نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, رضی اللہ, اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے. کوئی بندہ اب اعتراض نہ کرے ان پر کہ اللہ راضی ہو چکا ہے, یہ نہیں کہ کل ہوگا, پرسوں ہوگا, آئندہ راضی ہوگا. نہیں, اللہ عز و جل نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. پھر بات کہوں گا, سوشل میڈیا کا سکالر یہ بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں رضی اللہ تو کہتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا میرا رضی اللہ کہنے کو. میں کہتا ہوں تو نہ ہی کہہ رضی اللہ, جا نہ کہہ, تو پوری طرح اپنی نفرت اور بغض اور عناد کا اظہار کر لے, اللہ تیرے سینے میں یہ جو دل نہیں نہ کرتا اس سینے کو ایسا ہی بنا دے. نہیں, غلط ہو گئی بات. اللہ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو دل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اعتراض, تنقید, تنقیص اور منفی جذبہ رکھتے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ ان کے دلوں کو بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کی محبت سے بھر دے. اے اللہ اپنے محبوب بندے جس پہ تو فخر کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا اللہ ان کی محبت سے ان کے دلوں کو بھی لبریز کر دے رضی اللہ تعالی. وہ راضی ہو چکا اللہ ان سے. اے اللہ صرف تو راضی ہوا ہے, فرمایا نہیں برضو عنہ, وہ بھی دل سے راضی ہو گیا مجھ سے. ایک ہے اللہ راضی ہوا, نہیں, ان کے دل کی کیفیت یہ ہے, اللہ ان کا دل کو ظاہر کرتا ہے. ورضو عنہ, وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ سے بڑھ کر کو دلوں کو جانتا ہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کو اللہ سے زیادہ کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے, یہاں اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تو ان سے راضی, یہ تجھ سے راضی. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعد لہم جنات, ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھ دی ہیں, جنتیں تیار کر دی ہوئی ہے ان کے لیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اسلام کے رفقاء کے لیے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ بھی ہو, جنتیں ان کے لیے تیار. اور یہ نہیں کہا کہ ایک جنت نہیں, کئی جنتیں, جنات, کئی جنات, تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, نہریں چل رہی ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یار اللہ کہہ رہا ہے. اور جو اللہ کو مانتا ہے دل سے رضی اللہ کہے یار, اور جو اللہ کی بات کو ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے دل سے کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. جو اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. واللہ اللہ کی قسم ہے اس کے دل میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے دل میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو اور اللہ کے قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے لیکن اس کے الفاظ پر دل میں یقین اور ایقان کوئی نہ ہو. سب جو اللہ کے قرآن کو ماننے والا ہوگا وہ مانے گا, دل سے مانے گا کہ اللہ نے جن کے لیے کہا میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی, اللہ عز و جل ان سے راضی. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, جنتی جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے نعمتوں سے سرفراز ہوں. اللہ عز و جل پوچھیں گے میرے بندوں خوش ہو, نعمتیں تھوڑی تو نہیں ہے کہیں, اللہ ایسی نعمتیں اے اللہ جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہ تھی, جو کبھی کان نے سنا نہیں تھا, اے اللہ وہ ساری نعمتیں تو نے عطا فرما دی ہے. اس سے بڑی اور خوشی اور فرحت کے کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں, نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے
کہ میرے بندو ایک اور انعام رکھا ہے تھوڑے سے. اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائیں گے میرے بندو میں آج تمہیں اپنی رضا کا وہ سرٹیفکیٹ دینے لگا ہوں کہ آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تمہیں جنت سے نہیں نکالا جائے گا. وہ جنتی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اور جنتی جنت میں جانے کے بعد جو سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، سیدنا معاویہ اور نبی اسلام کے صحابی وہ ہیں، اللہ نے دنیا میں ہی وہ سرٹیفکیٹ دے دیا. دنیا میں ہی وہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے تو یہاں ہی بات کہہ دی. دل میں محبت ہو اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اعتراض نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا. اللہ عز و جل نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، انزل اللہ نے نازل کی سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ نے سکینت کو نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنوں پر. نبی اسلام کی معیت میں جو اہل ایمان تھے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ حنین میں موجود تھے. جو سکینت اللہ نے اتاری، قرآن میں ذکر کیا، نبی اسلام کے قلب اطہر پہ اتاری، وہ سکینت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بھی اتری ہے. تم اعتراض کرتے ہو، تم تنقیص کرتے ہو، دل میں خواہ مخواہ کی شکوک و شبہات کو پروان چڑھاتے ہو. وہ تو دل، وہ تو جسم ایسے ہے، وہ تو روح ایسی ہے کہ وہی سکینت جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی، وہی سکینت ان اہل ایمان پر اللہ نے نازل فرمائی. اور پھر اس بیت المال، اس مال غنیمت میں سے غزوہ حنین میں 100 اونٹ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے دیا، اور 6 کلو چاندی مال غنیمت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. مال غنیمت جو سب سے پاک طیب مال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال عطا کیا. پھر غزوہ تبوک کے اندر بھی نبی اسلام کی رفاقت میں تھے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں چلے تھے اس غزوہ تبوک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ معافیوں کا اعلان. تاب اللہ نے مہربانی کر دی، توبہ ان کی جو ہے ایسی قبول کر لی کہ ان کو معاف کر دیا اللہ عز و جل نے. غزوہ تبوک پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سیدنا معاویہ نبی اسلام کے ہم رکاب تھے، وہاں پر بھی موجود تھے. قرآن کو دیکھو یار، قرآن دیکھو، تاریخ نہ دیکھو، من گھڑت حدیثیں نہ دیکھو، من گھڑت روایات نہ دیکھو، یا روایات کا معنی بدل کر اس کے اندر تغیر و تبدل نہ پیدا کرو. قرآن کو دیکھو، دل میں سوائے محبت اور احترام کے کوئی جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہی احترام پیدا ہوگا. اور کنفرم جنتی اللہ کے قرآن نے بھی کہا، حدیث بھی سماعت فرما لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نبی اسلام کی رضائی خالہ ہے. نبی اسلام دوپہر کو کئی دفعہ ان کے ہاتھ کیلولا کرتے. سیدہ ام حرام کہتی ہے نبی اسلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. آپ اسلام سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ اسلام بیدار ہوئے. آپ کا چہرہ کھلا ہوا، مسکراہٹ تھی چہرے پر، اور بڑے شادہ و فرحہ تھے، خوشی سے چہرہ چمک دھمک رہا تھا. سیدہ ام حرام کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے پوچھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں؟ آپ اسلام نے فرمایا مجھے لشکر دکھایا گیا جو سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تختوں پر بیٹھنے کا معنی شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہوئی قصبہ پرسی کا عالم تھا. بدر کا مارکہ پیش آیا تو مسلمان 313 تھے، وہ 1000 تھے. احد کا مارکہ پیش آیا، مسلمان 700 تھے، وہ 3000 تھے. خندق کا مارکہ پیش آیا، مسلمان 1000 1.5 2000 تھے، اور کافر 15 یا 20,000 کی تعداد تھی جس نے مدینہ کا محاصرہ کیا. تبوک کے مقام پر چلے تو قصبہ پرسی کا عالم تھا. ایک ایک اونٹ 10 بندوں کے لیے تھا. ایک بیٹھتا 9 پیدل چلتے، دوسرا بیٹھتا باقی 9 پیدل چلتے. قصبہ پرسی کی فرمایا میں نے دیکھا سمندر کے اوپر وہ پہلا بحری بیڑا وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح تخت
تختوں پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا قد اوجب، یقیناً ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. جو پہلا لشکر چلا جنت واجب ہو. جنت کا نام سنا. سیدہ ام حرام آپ علیہ السلام کی خالہ رضائی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما دے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. وہ جنتیوں کی جو بشارت مل رہی ہے ساتھ یہ کنفرم جنتی ہونے کی، اس کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کی دعا فرما دیجیے. اللہ سے دعا کر دی. فرمایا ٹھیک ہے. آپ پھر سو گئے پھر اٹھے، پھر چہرہ کھلا ہوا. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سوال کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، وہ بھی سمندر کے راہ سے سفر کر کے کیسر روم کا جو بادشاہ ہے اس کے محل، اس کے شہر، اس کے دارالخلافہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. مغفور اللہ، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا. سیدہ ام حرام کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے میں ان میں شامل ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو پہلے والوں میں ہے بعد والوں میں نہیں ہے. پہلے والوں میں ہے بعد والوں میں نہیں ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا پہلے ہے بعد میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمان بیان کیا. آپ علیہ السلام کی زندگی اس دنیا میں مکمل ہوئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بیت گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بیت گیا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا زمانہ خلافت تھا. ملک شام کی سرحدیں ہیں ساحل سمندر پر، وہاں پر رومی گنڈے آتے ہیں ساحلی سمندر پر آ کر، جو ساحلی آبادی ہے وہاں پر آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، واپس بھاگ جاتے ہیں. مسلمانوں کے پاس بحری بیڑے ہی کوئی نہیں تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، امیر المؤمنین اجازت دیں ان رومی گنڈوں کا علاج ہم کریں، ہم بحری بیڑا بنائیں، بحری بیڑا بنا کر ان کو جرأت نہ ہو ان کا پیچھا کریں گے. اجازت ہوئی، بحری بیڑا بنا. اب بحری جب جہاز بن رہے ہیں تو عالم اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ سمندر کے ذریعے جہاد ہوگا، مجاہدین چلیں گے. عالم اسلام میں آواز گونجتی ہے، مدینے میں بھی آواز آتی ہے، مجاہدین یہاں سے بھی چلتے ہیں. اور جب آواز سنی سیدہ ام حرام نبی علیہ السلام کی خالہ نے تو وہ بھی یہ سن کر کہ یہ پہلا لشکر ہے یہ جا رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے مدینہ سے نکلی اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور سفر کرتی کرتی ملک شام ساحل پہ پہنچ گئی. انہیں کہا جی میں نے بھی اس سفر میں ساتھ جانا ہے. دیکھنے والوں نے کہا اماں جی سفر بڑا پرکٹن ہے، سمندر کا سفر ہے، پھر جہاد ہے، پھر لڑائی ہے، آپ کی اب عمر کافی ہو چکی ہے، آپ جا کے آرام کریں گھر میں. سیدہ ام حرام کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی دن کا تو انتظار تھا. یہ جو پہلا بحری بیڑا تھا کہا میں نے خود کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہی تو حدیث سنی ہوئی ہے، یہ حدیث میں نے سنی ہے. پہلا بحری بیڑا جو جائے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. تو میں نے نبی اسلام سے کہا تھا اللہ کے رسول میں اس میں جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے اللہ کے اذن سے فرمایا تھا ہاں تو ان میں جائے گی. کہا تم مجھے کیسے روک سکتے ہو، میں جانا ہی جا رہا ہے. ہاں جی. انہوں نے جب سنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ سیدہ ام حرام آئی ہے، مدینہ سے آئی ہے، انہیں شامل کیا گیا. یہ حدیث بیان کی انہوں نے، ان کو شامل کیا گیا. اب یہ پہلا بحری بیڑا گیا. اللہ اکبر. اور جب قبرص میں پہنچے تو وہاں پر نیچے اترے تو سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگی سیدہ ام حرام. یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو وہاں سے نیچے گری، گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی، فوت ہو گئی. ان کی قبر وہاں قبرص میں ہے. اب بات یہ ہے یہ پہلا لشکر جو گیا سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی، اس میں شامل ہوئے. اس لشکر کے امیر کون تھے؟ صحیح بخاری کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی. اس جہاں پر کنفرم جنت تھی.
ہاں جی ٹائم بڑا ہو گیا جی، لیکن آخر میں ایک دو باتیں باقی، میں باقی ساری باتیں چھوڑتا ہوں جی، باتیں بہت سی تھیں لیکن میں باتیں چھوڑتا ہوں۔ آخر میں یہ عقیدے کی باتیں دو تین جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ العقیدۃ الطحاویہ میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس میں امام ابو جعفر محمد بن احمد طحاوی رحمہ اللہ یہ عقیدے کی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو بغض رکھتا ہے یا ان کے بارے میں خیر سے ذکر نہیں کرتا، جو بھی شخص، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے بغض۔ یہ عقیدہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، اور کہا ہم ان کا ذکر صرف بھلائی اور خیر سے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نبی الاسلام کے صحابہ کا ذکر اور کسی کیفیت کے ساتھ نہیں کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی یا ان کی جو کمزوریاں تھیں، ان پر خاموشی اختیار کرنا لازم ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے صرف فضائل بیان کریں، خوبیاں بیان کریں، اور ان کے جو اختلافات ہیں یا جھگڑے تھے ان کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا۔ امام غزالی نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ واعظین جو لوگوں کو باز کرتے ہیں، ان کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے یہ حرام ہے، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ صحابہ کے مابین ہونے والے جھگڑے، اختلافات، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اس طرح بیان کرنے سے جہاں جہاں بیان ہوگا عام بندے کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ جب شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو اصحاب رسول کے متعلق دل میں کوئی منفی جذبہ پیدا ہوگا، اور جس کے دل میں منفی جذبہ پیدا ہو گیا وہ تان پہ آیا تو اس نے اپنے دین کو ہی تان دیا ہے، کیونکہ ہمیں سارا دین تو اصحاب رسول سے ملا ہے۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں یہ بات لکھی ہے، ومن اصول اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے یہ بات ہے، سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی یہ بات ہے کہ ان کے دل، ان کی زبانیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سلامت رہیں گی، اچھی بات کہیں گی، غلط بات نہیں کہیں گی۔ ہمارے لیے یاد رکھیے گا، نبی الاسلام کے جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے محبت ہے۔ ابو بکر ہو محبوب ہے، محترم ہے، حضرت عمر ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا عثمان ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا علی المرتضی ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا حسن ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے، سیدنا معاویہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہے، محترم ہے۔ اس کے علاوہ اور ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی سوچ فکر ان کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اصحاب رسول جمیع صحابہ کے متعلق سلامت رکھنا، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اس کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں اپنے لیے شرف کا، اپنے ہاں شرف کا باعث بنا دے، اور جنت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی الاسلام کے صحابہ کی رفاقت کا باعث بنا دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو عافیت عطا فرمائے، جو حاجت مند ہے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔